انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، الحمدللہ آج بابر اعظم نے ٹرافی جیت لی ہے۔ اگر آپ نے ایز اے کیپٹن کبھی ٹیم کو سرو کیا ہو، کوئی ایز اے کیپٹن ٹرافی جیتی ہو، تو آپ کو اس خوشی کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ ایز اے کیپٹن جیتتے ہیں نا، یا ایز اے کیپٹن کبھی ہارتے ہیں، تو وہ خوشی یا وہ غم کیسا فیل ہوتا ہے۔ باقی 10 لڑکوں کو ویسا فیل نہیں ہو رہا تھا جو کیپٹن کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ آئی ایم شیور کہ بابر اعظم کی آج خوشی کی انتہا اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پائیں گے۔ کسی بھی جگہ پہ وہ اپنے اندر کی وہ جو خوشی ہے وہ بتا نہیں پائیں گے کہ یار جتنی مرضی پوڈ کاسٹ آ جائیں، جتنے مرضی انٹرویوز آ جائیں ان کے، وہ پریس کانفرنس کرتے رہیں، لیکن وہ الفاظ وہ کھل کے کبھی بھی نہیں بتا پائیں گے جس بندے کی کیریئر کی پہلی ٹرافی ہو۔ سوچے پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلتے رہے، ایز اے کیپٹن ٹرافی نہیں جیت پائے، ان لکی رہے۔ پی ایس ایل میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی طرف سے 4 سال سے کیپٹن ہے، پہلی ٹرافی جیتی ہے۔ ویسے تو وہ جیتے، اسلام آباد کی طرف ٹیم کا حصہ تھے، کراچی کی ٹیم کا حصہ تھے، وہ ٹرافی جیتے، لیکن ایز اے کیپٹن پہلی ٹرافی تھی۔ اور سب سے اچھی اور خوش شائن بات یہ تھی کہ نہ صرف وہ ٹرافی جیتے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ٹاپ سکورر بھی رہے، اسی کے ساتھ ساتھ سفیان مقیم نے بھی ٹرافی جیتی، ٹاپ وکٹ ٹیکر کے رہے وہ۔ اور سوچے زلمی فینز ہونے کے ناطے کتنی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ سارا سامان اکٹھا کر کے اپنے گھر لے کے آ گئے۔ یار انبلیویبل بابر نظر آئے اس ٹورنامنٹ میں۔ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بابر اعظم آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی طرف سے وہ کھیلیں اور اسپیشلی کپتانی نہ لیں۔ میں تو یہ چاہوں گا، ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی کپتانی کی ہے پی ایس ایل میں، بہت اچھی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ٹیم کی کپتانی آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کریں۔ یہ لیگز اور ٹیم میں فرق ہے، کیونکہ اس ٹائم کی بات میرے خیال میں تب بھی کریں گے، لیکن فی الحال بابر اعظم نے جو پی ایس ایل میں کپتانی کی ہے وہ مائنڈ بلوئنگ تھی یار۔ ایک الگ ہی بابر نظر آیا، اس کی بیٹنگ دیکھیں، 200 کیے، وہ بھی انبلیویبل تھے کہ یار ایک بندہ اتنے برے پیچ سے گزر کے آ رہا اور اتنا اچھا کم بیک کرے۔ اور میں دعا گو ہوں اور میں یہ چاہوں گا، میری وش ہے کہ بابر اعظم اسی طرح آئی سی سی ایونٹس میں بھی جو ہے نا وہ کر کے دکھائیں۔ ہمیں پاکستان سپر لیگ ہی میں صرف آپ کی پرفارمنس نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان ٹیم یعنی آئی سی سی ایونٹس میں بھی آپ کی پرفارمنس اسی طرح کی چاہیے۔ اور آج کی جو پرفارمنس تھی اس پہ تو چلو خیر الحمدللہ جیت گئے، لیکن اگر آج ہارتے تو سارے ہار کی وجہ صرف آپ ہوتے۔ رن بال کھیلنے والا بندہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ آج آپ کی طرف سے وہی کرکٹ کی ضرورت تھی، وہی ناک کی ضرورت تھی جو آپ پچھلے 10 15 20 سال ساری زندگی میں کھیلتے ہیں۔ اس پی ایس ایل کو چھوڑ کے نا آپ ساری زندگی رن بال کھیلتے ہیں، آج وہ ضرورت تھی۔ اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ آؤٹ ہوئے اور مجھے دکھ ہوا کہ یار یہ بندہ کہاں پہ آؤٹ ہو گیا ہے، کیونکہ آج ہم فائنل کھیل رہے تھے۔ اور ایز اے فین آف زلمی 9 سال ہم نے انتظار کیا اس دوسری ٹرافی کا، اور آپ نے کیریئر کی پہلی ٹرافی جیتنی تھی اور آپ اتنی گندی شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو گئے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ سوچیں اتنا دکھ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا آج آپ کے آؤٹ ہونے کا ہوا۔ یار سفیان مقیم، I love you man۔ بابر اعظم نے اتنی اچھی کپتانی کی، جیسے عثمان آیا ہے حیدرآباد کا بیسٹ، ادھر سے اس نے بولا میرا بیسٹ ہی ہے، لو بھائی ٹاکرا ہوا عثمان کو، چل بھائی تو مارتا ہوگا سپنر کو لیکن وہ سپنر اور ہوں گے، میں سفیان مقیم ہوں۔ یار بچے نے ماشاءاللہ، اب یہ جو لوگ ان کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کرتے رہے، وہ سیاست کہہ لیں یا لائک ڈس لائک کہہ لیں، ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو اپنا چہرہ آئین جو ہے نا وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی کہ یار میں نے اس بچے کو سلیکٹ نہیں کیا تھا؟ ریلی تو جہاں پہ شاداب آپ لے آتے ہیں، اس بچے کو آپ نے رکھا، اور انفارچونیٹلی وہ تو ٹورنامنٹ کا بیسٹ آل راؤنڈر بھی آ گیا۔ خدا را رانا فہیم اشرف صاحب، نواز صاحب، شاداب صاحب، آپ نے سیکھنا ہے تو ہارڈی سے سیکھو کہ بھائی آل راؤنڈر کیسے کہتے کسے ہیں، جو بیٹنگ بالنگ میں پرفارمنس کر کے دے رہا ہے، یہ نہیں کبھی یہاں پہ چل گئے کبھی یہاں پہ چل گئے، یہ میں نہیں مانتا آل راؤنڈر کو۔ آپ لوگ ویسے بیٹھ کے بول دیں گے ہاردک پانڈیا ہی از امیزنگ، وہ کچھ الگ ہی ہیں، الگ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ عبدالرزاق کی بات کی جائے وہ بھی کچھ الگ ہی تھے، لیکن ٹیلنٹ ہے، آپ لوگوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں زلمی کی بالنگ پہ چلوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سفیان مقیم کی تعریف کروں، میں آج کے میچ میں باسط کی کروں، نہید رانا کی کروں، چاچو کی کروں، چلو تھوڑے چاچو سٹارٹ میں پٹ گئے، محمد باسط کی کروں، کس کی تعریف کروں؟ یار جس کے ہاتھ میں بابر اعظم بال پکڑاتا رہا ہے وہی کہتا رہا ہے کہ کیپٹن ٹینشن نہ لے میں ہوں، وہی میچ جو ہے نا ہمیں پلیٹ میں ڈال کے دیتا رہا ہے۔ کیونکہ آج کی جیت پاکستان سپر لیگ 11 کی اسپیشل ٹرافی اور بابر کے کیریئر کی بیسٹ وننگ جو ہے نا وہ آج کی جیت جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔
انبلیویبل تھے یہ سارے کے سارے لڑکے، ان کا سٹاف، یہ پوری ٹیم سارے ہی ایسے ہو کے کھیل رہے تھے۔ نہید رانا کا واپس آنا ایک بڑی خوش آئین بات تھی، لیکن محمد باسط نے سٹارٹ میں جو ہے نا وہ جو وکٹ لی ہے ماں صداقت کی، اس کے بعد ہاردی نے جو کم بیک کروایا، اس کے بعد سفیان مقیم، مطلب کس کی بات کریں، نہید رانا، مطلب سب نے ہی جیسے لگتا تھا کہ میں تھوڑا لمبا جانے لگا، سب نے جناب اپنا رول ادا کیا۔ اور جتنی تعریف کی جائے ہارڈی کے ساتھ ساتھ عبد الصمد کی، یار 48 کی ہے بھائی تو کم از کم 50 کر لیتا یار۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جو کہتا ہوں کہ مطلب پرسنل مائل سٹون میں یقین ہی نہیں رکھتا، ٹیم کے لیے کھیلو، لیکن یار آلریڈی جیتے تھے، بے تحاشا بالیں پڑی ہوئی تھی یار، تیرا 2 رن تجھے چاہیے تھا اور 5 رن ٹوٹل چاہیے تھا، آرام سے سنگل ڈبل کر کے بھی 50 کر ہی سکتے تھے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا بندے کو سیلفش ہو جانا چاہیے یار، وہ 50 کر کے سوچو اگر آپ اس ٹائم پہ 50 کر کے جیت کے آپ کو پوری ٹیم آگے جو اٹھاتی ہے نا یار، وہ فیلنگ ایک الگ ہوتی ہیں، اس فیلنگ کا اندازہ ہی نہیں آپ کو۔ سوچیں آپ بعد میں خود آئے باقی لڑکوں کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنے کے لیے یار جیتو، لیکن وہ لاسٹ بال پہ چوکا مار کے جیتنا، ہماری ٹیم تو ایک الگ ہی نظر آ رہی تھی، ظلمی ہوئی پڑی تھی۔ حیدرآباد اتنا گندا چوک کر گئی، اور یہ کسی نے بھی نہیں امید نہیں کی تھی کہ حیدرآباد ایسے کرے گی۔ بھائی تھوڑی سی لمبی کر لو گیم، اتنی بہترین وکٹ ہے، آگے مارنے کی پڑی۔ اور سائم ایوب پہ میں حیران ہوں، 17 اوور کھیل کے اگر 50 آج کر ہی لی تھی، پہلی تو 3 اوور باقی تھے جہاں پہ محمد علی کو نہیں کھلا رہے تھے خود، اور 9 لک شاٹ کی پڑی ہوئی تھی، وکٹ دے کے چلے گئے۔ یہاں پہ اگر آپ 130 کی بجائے اگر سوچو 170 کا ٹوٹل بھی دے کے جاتے تو سچویشن کچھ اور ہوتی، جیسے زلمی 3 وکٹیں گرا چکی تھی، میچ کسی اور طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن کیا کریں، ہم نے آپ کو بھی آل راؤنڈر بنا دیا ہے نا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سارے آل راؤنڈر چاہیے۔ سلمان علی کا پتر اب تو شرم آتی ہوگی، یہ سٹرائک ریٹ اور یہ سارا، یہ بابر اعظم، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی آن پڑے گی، لیکن بابر اعظم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے بہت اچھی ناک کی، ٹاپ سکورر رہے ہیں، بہت اچھا ٹورنامنٹ کھیلا، یہ ان کا بیسٹ ٹورنامنٹ گیا ہے میرے خیال میں ان کے کیریئر کا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں دعا گو ہوں کہ وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسی کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں، کیونکہ اب تک ہی نہیں بنتا میں بات کروں کہ حیدرآباد نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کچھ بھی، سب کو معافی ہے۔ وی آر دا چیمپئنس الحمدللہ۔ پورے 1 سال کے لیے اب ہمیں برداشت کرو، 2027 میں دیکھیں گے نیا چیمپئن کون ہوتا ہے۔ دعا گو تو یہی ہوگی کہ دوبارہ سے بابر بنے، دوبارہ سے پشاور زلمی بنے، کیونکہ 9 سال بعد ایک ٹرافی آئی ہے ہمارے گھر میں، دوسری ٹرافی، اور آنے والے سال میں ڈیفینیٹلی دعا گو رہیں گے کہ ہماری ایک اور ٹرافی ہمارے گھر آئے، ہم بھی جو ہے نا شہیدوں کی لسٹ میں آگے آ ہی گئے ہیں ویسے بھی۔ تو انشاءاللہ بیسٹ وشیز ٹو زلمی، بیسٹ وشیز ٹو زلمی فین، کنگریچولیشنز گائز، وی آر دا چیمپئن الحمدللہ۔ اب اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور بائی کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔